السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا اور علامہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہے وہ آج کے دور میں بہت بڑی نعمت ہے۔ اب آپ بولیے گا کہ تم تو انجینئر کے مقلد ہو، تم تو غامدی کے مقلد ہو۔ میں ایکچولی ان کا مقلد نہیں ہوں۔ بہت ساری ایسی چیز ہے جس سے میں علی بھائی سے بھی اختلاف کرتا ہوں اور ویڈیوز موجود ہیں اسی چینل پہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں میں غامدی صاحب سے بھی اختلاف کرتا ہوں، موجود ہے اسی چینل پہ۔ لیکن میں تہہ دل سے جو ہے اس چیز ان کا شکر گزار ہوں کہ ان کے وجہ سے جو ہے میرے لائف میں اتنے چینجز آئے، میرے ویو پوائنٹ چینج ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور مجھے جو ہے کریٹیکل تھنکنگ کرنے کا موقع ملا ہے ان کی وجہ سے۔ اور ایک اور یہ دونوں کا تو میری زندگی پر بہت اثر ہوا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جن سے میں اختلاف بھی کرتا ہوں، لیکن تہہ دل سے جو ہے میں ان کا احترام کر رہا ہوں، تو میں ان کا نام بھی لے لیتا ہوں، کیونکہ جب میں اپنے دو استاد کا نام لے رہا ہوں تو میں ایک اور اپنے استاد کا نام لے دیتا ہوں، وہ ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جو ہے، حافظ اللہ تعالیٰ۔ ابھی وہ اتنا عروج پہ نہیں ہے جس طرح سے ہمارے دور پہ رہا کرتے تھے، جب ہم لوگ ٹین ایجرس تھے تب ہم لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ویڈیوز دیکھتے تھے، اور ان کے وجہ سے جو ہے مجھے جو ہے دین میں انٹرسٹ آنا سٹارٹ ہو گیا، اور پھر میں نماز پڑھنا وغیرہ، میرا ایک طرح سے دینی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہو گیا ان کی وجہ سے صرف۔ آج میں اپنے آپ کو جہاں پر بھی دیکھتا ہوں، ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس سے میں ان سے اختلاف کرتا ہوں علم کے بنیاد پہ، کیونکہ میں نے انجینئر محمد علی مرزا کو بھی سنا ہے، غامدی صاحب کو سنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تینوں کو جو بندہ سنتا ہے تو اختلاف کرنا تو ان کو آ جاتا ہے، لیکن اختلاف کے ساتھ جو ہے احترام کرنا بھی انہی لوگوں سے ہم نے سیکھا ہے۔ تو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا اور غامدی صاحب جو ہے ابھی امت کے لیے ایک نعمت ہے، وہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اسٹوڈنٹس کو دیکھو۔ کچھ اسٹوڈنٹس میں مانتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے بھی ایک دو ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ مقلد ٹائپ کے ہیں، جو کہ ہر چیز میں علی بھائی کے ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، اور ان کے وجہ سے پھر اپنا چینل بھی چمکاتے ہیں، اور جو بھی ان کا شہرت ہے علی بھائی کی وجہ سے ہی ہے۔ لیکن علی بھائی کو یہ دو تین لوگ ہی تو فالو نہیں کرتے ہیں نا، علی بھائی کو تو آپ سمجھ لو بہت سارے لوگ جو ہے کروڑوں میں ان کے جو ہے ایک طرح سے اسٹوڈنٹس ہیں۔ تو آپ ان سے کبھی انٹریکٹ کرو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان میں کریٹیکل تھنکنگ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان سے بات کرتے ہو تو بھلے ہی وہ آپ کی بات کو نہ مانیں، لیکن ایک جو ہے آرگومنٹیشن کر کے اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے بات کر رہے ہو، بھلے ہی آپ لوگ کے بیچ میں اختلاف ہو جائے، لیکن ایک پڑھے لکھے بندے سے ایسا لگتا ہے کہ آپ ان سے بات کر رہے ہو۔ بہت سارے لاجک سے آپ اگری کرو گے، وہ آپ اس سے اگری کریں گے نہیں کریں گے الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ لوگ اگر آپ دیکھو گے تو وہ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ۔ جب آپ غامدی صاحب کے اسٹوڈنٹ کو دیکھو گے، دیکھو یار آدمی کیسے جج کرتا ہے کسی کو۔ کوئی بندہ اگر ہارورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، کوئی بندہ اگر اسٹینفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، یا ہم لوگ اگر انڈیا میں دیکھیں تو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایکسپیکٹیشن جو ہے سامنے والے سے زیادہ ہوگا۔ تو ہم لوگ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو یا علامہ غامدی صاحب کو ایک انسٹیٹیوشن سمجھتے ہیں، انسٹیٹیوشن آف نالج سمجھتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس انسٹیٹیوشن آف نالج سے جو بھی بندہ پڑھ کے آئے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کے ایکسپیکٹیشن زیادہ ہوگی، اس کے علم اور اخلاق کے اوپر زیادہ اچھی نظر ہوگی۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹ جو ہے غامدی صاحب ہو گئے، اپنا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہو گیا ہے، ایون ایتھیسٹ، میں ابھی حارث سلطان کا سن رہا تھا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایون ایتھیسٹ جو ہے ان کو اپریشیٹ اس لحاظ سے کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے سپرسٹیشن ہو گیا یا ڈاگما کے خلاف جو ہے نا، یہ دونوں لوگ جو ہے وہ بہت کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ وہ تو ایکس مسلمس اور ایتھیسٹ کے فیوریٹ ہے۔ وہ ایکس مسلمس اور ایتھیسٹ کے فیوریٹ اس لیے ہے کیونکہ وہ ریزن اور لاجک سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے سامنے والا اس کو ریسپیکٹ بھی کرتا ہے۔ جب دشمن آپ کا ریسپیکٹ کرے نا تبھی وہ اصل ریسپیکٹ ہوتا ہے۔ اور اس پر میں پھکی دینا چاہتا ہوں، اگر کسی کو اس چیز سے پرابلم ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق الامین جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے دشمن جو ہے وہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے. سو وین این اینیمی پریزز یو, تو اس کے اوپر یہ چیز ہے. اور دوسری بات, آپ کو ایک اور چیز پتہ چل جاتا ہے کہ ایتھیزم بڑھنے کا یا لوگ جو ہے دین سے متنفر ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ دونوں عالم جو ہے, میرے نزدیک تو یہ لوگ عالم ہیں. میرے نزدیک تو ڈاکٹر ذاکر نائک بھی عالم ہے. اوروں کے نزدیک ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ اور ڈگری ہو, کوئی دیوبند بریلوی اہل حدیث یا جامعہ سلفیہ یا مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, اس کو لوگ عالم سمجھتے ہیں. لیکن جو بندہ اگر قرآن و سنت کی دلائل دے رہا اور ایسی دلائل دے رہا ہے کہ اس کا امپیکٹ اتنا پڑ رہا ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں, تو وہ عالم نہیں ہے. تمہاری ڈگری جو ہے اس سے فیصلہ ہوتا ہے. تمہارا جو ہے ایسوسیشن سے, یہ نیپوٹزم سے جو ہے یہ بات پتہ چلتا ہے کہ تمہارا کتنا علم ہے. ایکچولی اس سے پتہ نہیں, یہ اللہ کے نزدیک بھی کوئی شاید یہ کوئی پیش کرنے والی چیز نہیں ہے ڈگری. اور یہ دنیاوی طور سے بھی جو ہے اب جو ہے ڈگری جو ہے آبسلیٹ ہو رہی ہے. لوگ اب سکلز دیکھتے ہیں, ڈگری نہیں دیکھتے. تو آپ دیکھو کہ ان کا جو کنٹریبیوشن ہے, ڈاکٹر ذاکر نائک ہو گئے یا علامہ اپنے کیا بولتے ہیں اسرار احمد صاحب ہے, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہے, ان سے بھی کئی مسئلے پہ اختلاف لیکن ریسپیکٹ اپنی جگہ. مولانا مودودی صاحب ہو گئے, مولانا مودودی کا مجھے نہیں پتہ, لیکن ڈاکٹر اسرار احمد تو مدرسے کی آؤٹ پٹ نہیں ہے. اور اپنا گامدی صاحب ہے, وہ لوگ بھی جو ہے مدرسے کے آؤٹ پٹ نہیں ہیں. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ایکچولی یوتھ کو بچا رہے ایتھیسٹ بننے کے لیے یا پھر سیکولر بننے کے لیے. کیونکہ یہ لوگ کا جو طریقہ ہے, میتھڈولوجی ہے, وہ لوگ یہ بات سمجھ گئے ہیں جو کہ 99% آف دا علماء نہیں سمجھے ہے کہ لوگ ایتھیسٹ جو ہے نا وہ لبرلزم, سیکولرزم یا فیمنزم سے انسپائر ہو کے نہیں بنتے. لوگ ایتھیسٹ, لبرل یا سیکولر جو ہے وہ تب بنتے ہیں جب وہ ریلیجیس ڈاگما اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کو دیکھتے ہیں. تو جب وہ ریلیجیس ڈاگما اور ریلیجیس ایکسٹریمزم کو دیکھتے ہیں تو انسٹیڈ ریلیجیس ڈاگما کو ہٹانے کے لیے یا ریلیجیس ایکسٹریمزم کو یا سیکٹرینزم کو ہٹانے کے لیے ہم لوگوں کو کام کرنا چاہیے, جو کہ علی بھائی کر رہے ہیں, جو کہ علامہ جاوید احمد غامدی صاحب کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے کسی لبرل, سیکولر یا سیکولرزم یا لبرلزم یا فیمنزم کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. فیمنزم کو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ کا انٹلیکچول آرگیومنٹ, تھوڑا دیر کے لیے میں مان بھی لوں کہ آپ کا آرگیومنٹ جو ہے وہ بہت انٹلیکچول ہے, تھوڑا دیر کے لیے میں مان بھی لوں کہ آپ جس طرح سے اسلام پریزنٹ کر رہے ہیں وہ بہت انٹلیکچولی ساؤنڈ کر رہا ہے کہ نہیں بعد میں ڈیسائیڈ ہوگا, لیکن وہ بہت ہی انٹلیکچولی ساؤنڈ کر رہا ہے, تب بھی لوگ جو ہے, تب بھی وہ افیکٹو نہیں ہوگا, تب بھی وہ جو ہے نہیں یہ چیز ہوگا جب تک آپ اس کے ایموشنل کویشچنس کو آنسر نہ کر دو. اور یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اسلام جو ہے وہ دل میں اترتا ہے, وہ عقل میں تو عقل کے ذریعے دل ہی میں اترتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کی عقل کو متاثر کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, لیکن وہ دیکھ رہا ہے کہ جو بندہ یہ بول رہا ہے ویسا تو کچھ دکھ نہیں رہا. آپ سب سے بڑی پرابلم مسلمانوں کی یہ ہے کہ ان کی کال اور فعل میں تضاد ہے. مطلب وہ بول تو رہا ہے کہ اسلام سب سے زیادہ جو ہے عورتوں کو عزت دیتا ہے, لیکن مسلم معاشرہ آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم مین جو ہے وہ کتنا جو ہے مسلمان عورت کو عزت دے رہے ہیں. اور اگر وہ عزت دیتے تو اس کا افیکٹ دیکھتا, اس کا افیکٹ یہ دکھتا کہ لوگ جو ہے وہ مسلمان لڑکوں سے زیادہ شادی کرنے کی کوشش کرتے. ٹھیک ہے, اگر ایسی بات ہوتی تو, لیکن ہم اس کا جسٹ الٹا دیکھ رہے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. ہم مسلمان کنٹریز کو دیکھتے ہیں, مسلمان پاپولیشن کو دیکھتے ہیں. آپ انڈیا میں دیکھ لو مسلمان کی کیا حالت ہے, پاکستان میں دیکھ لو, بنگلہ دیش میں دیکھ لو. تو آپ کے جتنے بھی انٹلیکچول آرگیومنٹس ہیں وہ بہت ہی وکٹم بلیمنگ ہے, اور کوئی سیلف اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے.
اگر آپ جیسے کہ مولانا مودودی صاحب سے یہی پوچھا گیا تھا نا کہ تم اتنا نظام کرتے ہو تو یہ نظام ہے کہاں پوری دنیا میں، تم بتاؤ میرے کو. تو پھر وہ چپ سے شانت میں رہے گی، کہیں نہیں. یہ آپ صرف منی میں یہ خیال آپ بنا کے رکھے ہو. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا آرگیومنٹس جو ہے ہیو نو افیکٹ آن اے پرسن اف اٹ از ناٹ فالوڈ بائی یور ایکشنس. اگر وہ چیز آپ کے ایکشنس میں نہیں لکھے گا تو اس کا کوئی مطلب نہیں. آپ بولتے رہو اسلام بہت اچھا ریلیجن ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے اگر مسلمان اچھے نہیں ہو تو. کیونکہ لوگ جو ہے اب دیکھو صحابہ اکرام جو ہے وہ ہم لوگ کو عزیز کیوں ہیں، یا ان کی جو ہے قرآن میں تعریف کیوں کی گئی ہے؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ جس کا پیڑ جو ہے نا اپنے پھل سے جو ہے پہچانا جاتا ہے. یہ بات صحیح ہے. اب آپ بولیے گا کہ کیسے صحیح ہے؟ ایسے تو پھر مسلمان کا جس ٹائپ کا حالت ہے تو ہم نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلیم کریں؟ نہیں. آج کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ نہیں ہے. صحابہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹوڈنٹ تھے، انہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا. تابعین بھی جو ہے، دیکھیے تابعین ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے؟ تابعین ورڈ آتا ہے اتباع سے. قرآن بھی بولتا ہے والذین یتبعون بإحسان. ٹھیک ہے، کہ یہ لوگ جو ہے اور ان کے جو اتباع جس نے کی ہے، ٹھیک ہے، تو رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ٹھیک ہے، تو تابعین کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ جو ہے صحابہ کی اتباع کرو، ورنہ تو خوارج بھی ہے. آپ جسٹ بیکاز صحابہ کے دور میں پیدا ہو گئے ہو تو اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ افضل ہو، کیونکہ اس زمانے میں تو خوارج بھی پیدا ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، تو تابعین کے لیے شرط. اور ایون جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو صحابی تھے تو سب صحابی کے اوپر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں آیا ہے. قرآن بہت کلیئر کٹ یہ بتاتا ہے السابقون والاولون من المہاجرین والانصار. سب مہاجر اور انصار بھی نہیں، السابقون والاولون ان میں سے جو مہاجر اور انصار میں سے جو سابقون اور اولون ہیں ان کے اوپر آیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کلیئرلی بول دیتے جتنے بھی صحابہ ہیں سب جنتی. نہیں، یہ چیز نہیں بتایا اللہ نے بولا سابقون والاولون من المہاجرین والانصار والذین یتبعون بإحسان رضی اللہ تعالیٰ عنہم ورضوا عنہ. اس کے بعد بولے کہ مدینہ میں منافق بھی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ بولے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ملے جلے اعمال کرتے ہیں. تو صحابہ کو جو ہے 3 کیٹیگری میں بتایا، اور تینوں میں سے صرف ایک کیٹیگری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا. کیونکہ جسٹ بیکاز وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے؟ نہیں، وہ سابقون اور اولون تھے. جسٹ بیکاز وہ مہاجر تھے. مہاجر ہونا بھی اپنے آپ میں بہت بڑی جو ہے یہ ہے، کیونکہ مہاجر ایک ایکشن کے اوپر بیسڈ ہے کہ میں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے مکہ سے لے کر مدینہ تک ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں بھی سابقون اور اولون ایک اور کیٹیگری کے اوپر ایک اور کیٹیگری اللہ لگا رہا ہے. اور انصار میں بھی جو سابقون اور اولون ہے کہ انصار وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی جو مدد کی ہے. تو اس چیز کو بھی جو ہے عمل کے ساتھ جوڑا گیا کہ ان لوگوں پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضوا عنہ. اور ان میں سے پھر صحابہ آپ آ جائیے، عشرہ مبشرہ آ جائیے، اور کیٹیگرائزیشن ہو گیا. اور ان میں سے آپ آ جائیے اپنے خلفائے راشدین، اور کیٹیگرائزیشن ہو گیا. تو جیسے جیسے آپ ٹاپ پہ جا رہے ہو ویسے ویسے لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ چیز کو کیٹیگرائز کر کے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ بتاتے کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ صحابہ کے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ پاس ہو گئے. ان کے لیے مطلب آلریڈی اناؤنسڈ ہے دنیا میں کہ ان کو آخرت میں کیا ملے گا. تو اسی طرح سے گاندھی صاحب کے اسٹوڈنٹس ہو اور یہ علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہو، تو وہ لوگوں کی وجہ سے جو ہے ایون ایتھیسٹ اور ایکس مسلمس بھی ہے. دیکھو ایتھیسٹ اور ایکس مسلمس کا جو ہے نا آپ ایک مقدمہ سمجھو. آپ بھلے ہی ان کو کچھ بھی بول لو کہ وہ لوگ ڈیول ہے، وہ لوگ ایول ہے، وہ ٹھیک ہے. ان لوگ کو یہ چیز بولنے سے جو ہے نا ان کا خاتمہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ریپیل ایول ود گڈ. کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دن رات ابو جہل ابو لہب کا جو ہے برائی نہیں کرتے تھے. انفیکٹ وہ لوگ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا برائی کرتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سٹینڈرڈ مینٹین کرتے تھے، اپنا اخلاق مینٹین کرتے تھے، اور اس سٹینڈرڈ اور اخلاق کو دیکھ کے لوگ جو اسلام قبول کرتے تھے. کوئی قرآن کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی آرگیومنٹ ہی انہوں نے پیش نہیں کیا. میرے کو ایک بات بتاؤں، میرے کو بہت کم ایسا ملتا ہے حدیث میں ایک کا دکا کو چھوڑ کے کہ مریم علیہ السلام کے جو ہے
کے ٹائم پہ جو ہارون اپنے اختی ہارون کیوں بولا گیا، ہارون تو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ تو، اور ایک دو چھوڑ کے جو ہے کچھ کویشچنس کو زیادہ تر میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے کوئی لاجک نہیں دیا، ہمیشہ قرآن پیش کیا. ٹھیک ہے، تو یہ فرق ہوتا ہے کہ اخلاق میں. اور باقی جتنے بھی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی وجہ سے آئے ہیں اور قرآن کی وجہ سے لوگ اسلام قبول کیے. تو آپ بھی اگر قرآن پیش کیجیے گا اور اپنا اخلاق پیش کیجیے گا تو انشاءاللہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. اور یہی صحیح طریقہ ہے دعوت دینے کا. دعوت دینے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سامنے والوں کو آپ انسلٹ کرو، سامنے والوں کو آپ کرٹیسائز کرو اور اپنا جو ہے پورا بھول جاؤ. میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی بہت تہ دل سے عزت کرتا ہوں، لیکن ابھی میں صرف 2 لوگ کا اس لیے نام لیتا ہوں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جو ہے باہر کے لوگوں پہ زیادہ کام کیے ہیں، لیکن جب اندر کسی کے اوپر بولنے کی باری آئی ہے تو کبھی بھی انہوں نے ٹاپک نہیں بنایا. صرف ایک ٹاپک انہوں نے بتایا تھا، یونٹی آف مسلم امہ، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اپنے آپ کو مسلمان بولنا چاہیے. بہت بہترین لیکچر کیا تھا، اس میں تقلید کی بھی انہوں نے نفی کی. تو علماء نے جو پروپیگنڈا کیا تو پھر ڈاکٹر ذاکر نائک بیک فٹ پہ آ گئے. لیکن علامہ غامدی صاحب ہو گیا اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہو گئے کہ ان کے اوپر جو اصلی دشمن جو ہے نا، اب سمجھ میں آ رہا کون ہے جو ان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے. اور اٹیک کوئی لاجیکل اٹیک نہیں ہے. اگر لاجیکل اٹیک ہوتا تو ہم ویلکم کرتے. ایک پرسنل اٹیک، ایک پروپیگنڈا والا جو اٹیک ہوتا ہے، یہ ان کے اوپر ہو رہا ہے. تو اسی لیے جو ہے ہم لوگ جو ہے یہ بولتے ہیں، میں یہ بولتا ہوں کہ غامدی صاحب ہو گئے، ایون نعمان علی خان صاحب ہو گئے، لیکن میں ابھی 2 ہی لوگ کا بات کر رہا ہوں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب. اور یہ لوگ دونوں اپنے اصول میں بھی ڈیفرنٹ ہیں. آپ دیکھو، ایک بندہ جب قرآن اور سنت بولتا ہے تو اس کا مطلب قرآن اور صحیح حدیث ہوتا ہے، علی بھائی. اور دوسرا بندہ جو قرآن اور سنت بولتا ہے اور جس کا میں بھی ایک طرح سے قائل ہوں، وہ مسلمانوں کے اجماع تواتر کو بولتا ہے. مطلب مسلمانوں کے اجماع تواتر سے منتقل جو کنٹینٹ ہے وہ قرآن و سنت ہے. ایک کتاب کی شکل میں ہے اور دوسرا جو ہے عمل کے شکل میں.